اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر آفتاب صاحب، ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب، انتہائی عزیز اسٹوڈنٹس، طلباء طالبات، چوہی صاحب نے بھی بات کی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا پاکستان ہو جو آپ کے مستقبل کا ضامن ہو۔ جب ہم ملک کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں مختلف پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں، تو سات چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ کوئی بھی ملک جب ملک بنتا ہے تو اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پبلک کی ویلفیئر کرے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کرے، امن ہو، سکون ہو، آپ کا جان، آپ کی مال، سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے۔ سوشل ویلفیئر ہو وہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو، کوئی ملک آپ بنائیں تو اس کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، مظلوم کو یہ یقین ہو کہ اگر اس کے ساتھ کہیں پہ ظلم ہو تو اس کو انصاف مل سکے گا۔ اکنامک ویلفیئر ہو، پولیٹیکل ویلفیئر ہو، پریزرویشن آف اسٹیٹ ہو، ملک کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہو۔ یہ سات ایسے عناصر ہیں جو مل کے ایک ماڈرن اسٹیٹ کا وجود میں لاتے ہیں۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان ساتوں میں کہاں لیگ کر رہے ہیں، کہاں پورے اتر رہے ہیں، کہاں ترقی کر رہے ہیں، کہاں ترقی نہیں کر پا رہے۔ ان سات میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری اور پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از پبلک ویلفیئر۔ باقی 6 پوائنٹ جو ہیں وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ پبلک ویلفیئر۔ ملک بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں، اس میں بیسک جو پوائنٹ ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے۔ اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے۔ اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کامیاب ملک نہیں کہلائیں گے، بدقسمتی سے۔ ابھی چوہی صاحب نے بات کی کہ 100 سال کے بعد ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی 2019 میں، اس کو نام انہوں نے دیا پاکستان ایٹ 100۔ 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا اور جیسا ہونا چاہیے اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے۔ جو انہوں نے مینشن کی چیزیں اس میں ایک تو یہی تھا کہ 2047 میں ہماری آبادی شاید 50 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اتنا بڑا ملک ہم بن چکے ہوں گے۔ لیکن جو رکاوٹیں انہوں نے ہمیں اس رپورٹ میں انہوں نے بتائیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سامنے آئی وہ ویک گورننس تھی، پور گورننس تھی۔ آج جیسے ہماری پور گورننس ہے، اگر ہماری آبادی اس سے 2 گنا ہو جاتی ہے تو یہ گورننس کے مسائل ہمارے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب ویک گورننس آپ کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشنز آپ کے ویک ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کو جنم دیتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشن اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ کو، پبلک کو، اپنے مسائل کے حل کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے۔ تیسری چیز جو اس نے رکاوٹ بتائی ہماری ترقی میں، جو رکاوٹ ہوگی وہ ڈیولیوشن آف پاور کا نہ ہونا ہے۔ ہم اوورلی سینٹرلائزڈ ملک بن گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، 25 کروڑ کا ہم ملک بن چکے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جیسے 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے، پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 33.7 ملین تھی، 3.5 کروڑ سے بھی کم تھی، اور آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے انتظامی یونٹ
جب ملک بنتے ہیں، ہم اگر یہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کریں اور میں کوشش کروں میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، ملک تو پبلک ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں. ہم نے ابھی اس چیز پہ بات کی. پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو ایک ملک کے لیول پہ پبلک تک پہنچ سکے، پبلک کے مسئلوں کو حل کر سکے. اس کے لیے ملک پھر اپنے یہاں چھوٹے انتظامی یونٹ بناتے ہیں. ملکوں میں صوبے بنائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، باقی اس طرح ہر ملک میں صوبے ہیں، کہیں پہ اسٹیٹس ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور لوکل گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں. عام طور پہ 3 ٹیئر گورننس جو ہے وہ ملکوں میں ہوتی ہے، ایک فیڈرل لیول پہ، ایک صوبے کے لیول پہ، اور ایک لوکل لیول کے اوپر. تو اس طرح سے ویلفیئر جو پبلک کی ہے اس کو یقینی بنانے میں جو ملک ہیں، جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے وہ ترقی کر سکے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی گورننس کو ڈیسینٹرلائز کیا اور لوگوں کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کی. ہم نے کیا کیا؟ 47 میں جب پاکستان بنا تو پنجاب کی آبادی 20.6 ملین تھی. 2 کروڑ کا صوبہ تھا. آج لاہور شہر 2 کروڑ کے قریب پہنچا ہوا ہے. آج پنجاب کی آبادی 13 کروڑ کے قریب ہے. وہی پنجاب ہے، وہی باؤنڈریز ہیں، لیکن آبادی 2 کروڑ سے بڑھ کے 13 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ملک ہے تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوگا، اور جو 12 ملک اس سے بڑے ہوں گے اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں ملیشیا بھی شامل ہے. یہ سب ملک ایسے ہیں. ان کے بعد 12ویں نمبر پہ پنجاب بڑا ملک ہوگا اگر ہم اسے ملکوں کی آبادی میں لے کے جائیں. اسی طرح سندھ کی آبادی صرف 6 ملین تھی 1947 میں، جو اب بڑھ کے 55.6 ملین ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا صرف 5.8 ملین کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی تقریباً 41 ملین سے اوپر جا چکی ہے. بلوچستان صرف 1.1 ملین کا صوبہ تھا. ابھی جب آگے ہم بات کریں گے صوبے چھوٹے کرنے کی تو کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ جی اتنے چھوٹے صوبے کیسے ہوں گے اور اتنی تھوڑی آبادی کا صوبہ کیسے بنے گا. تو میں ابھی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک زمانے میں 11 لاکھ کا صوبہ تھا اور پورا صوبہ تھا، اس میں کوئی صوبہ ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی. پھر ہمارے پاس اسلام آباد ہے جہاں پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا جب ہم نے بات کر لی کہ ہم چھوٹے صوبوں کی بات کریں گے اور آج کی بات ساری اسی پہ ہوگی. میں اپنی بات اتنی لمبی نہیں کروں گا، میں آپ سے صرف ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوسچن آنسر کے سیشن میں بات کریں جو آپ کے دل میں ہے اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ابھی بات کر لی کہ صوبے چھوٹے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے. ہمارے 1947 میں کم آبادی کے صوبے تھے، اب بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچ گئے وہ بھی بات ہم کر چکے. ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو تقسیم نہیں کیا، اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلا. اگر دنیا میں بڑے بڑے ملک، اگر میں 10 بڑے ملکوں کی بات کروں جو دنیا کے سب سے بڑے 10 ملک ہیں، اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں US ہے، اس میں ملیشیا ہے، یہ سارے ملکوں کی اگر ہم بات کریں، سب کے عام طور پہ جو صوبوں کی تعداد ہے وہ 30 32 کہیں پہ 34، امریکہ میں 50، اس طرح اسٹیٹس کی بات ہے جو ہمارے تقریباً برابر کے جو ملک ہیں. لیکن ہم ابھی تک 4 صوبوں میں رکے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر پوری دنیا نے خود کو ڈیسینٹرلائز کیا اور ہم نے نہیں کیا تو اس کا کوئی اچھا یا برا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا. اگر تو ہم نے بہت اچھا کام کیا تو ہمیں بہت اچھے نتیجے ملنے چاہیے تھے، ہمیں دنیا سے آگے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اگر ہم یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل سرویز دیکھیں جو UN نے کرائے، UNICEF نے کرائے، ڈفرینٹ باڈیز نے کرائے، اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. 167 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم اس میں 148 نمبر پہ ہیں.
बॉटम 10% पे हम आएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी इंडेक्स आप देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 193 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ, 168 नंबर पे हम आके ठहरे। रूल ऑफ लॉ 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम 129 नंबर पे हैं। रूल ऑफ लॉ की हम बात अगर करें तो आप भी जानते हैं, हम भी रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं, मीडिया भी आप लोग देखते हैं। खुदा न खास्ता एक अगर कत्ल का मुकदमा किसी पे हो, आप किसी का अजीज़ मर्डर हो जाए या उसके हाथ से मर्डर हो जाए, उसको कंक्लूड होने में इस मुल्क में 16 से 18 साल लगते हैं। एक कातिल को सज़ा देने के लिए हमारे सिस्टम को 16 से 18 साल चाहिए। और आपने शायद पढ़ा होगा 1-2 साल पहले के 2 लोग ऐसे आए सुप्रीम कोर्ट में, उनके केसेस के जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो मालूम हुआ कि उनको तो फांसी दी जा चुकी है। ये किसी दुनिया के मुल्क में होता तो शायद पार्लियामेंट सबसे पहले बैठ के ये कानून बनाती कि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर सके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम उसमें 109th नंबर पे हैं। हम सब मुसलमान हैं, अक्सरियत हमारी मुसलमान है इस मुल्क में। हमें ये बताया गया कि अगर 40 घर तक कोई हमसाया आपका भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा कि आप जब आपका हमसाया भूखा था आप पेट भर के खाना खा रहे थे, ये सवाल किया जाएगा हमसे। और इसके बावजूद दुनिया में हम 109वें नंबर पे हैं, हमारे भूखे लोग हैं। स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है बच्चों की, 44% बच्चों की। आधे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनके माइंड डेवलप नहीं हो रहे, जिनकी बॉडीज डेवलप नहीं हो रही। दे आर 44%, मीन ऑलमोस्ट 50%। कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयबल होंगे। और ये क्या कर रहे होंगे? आप जो खुशकिस्मत बच्चे हैं, 1% ऑफ द नेशन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 99% नहीं पढ़ रहे। 44% की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। इसका जवाब हमें एज अ मुसलमान भी देना पड़ेगा और हमारी सोसाइटी को भी देना पड़ेगा। ये लोग आपकी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। हमारी जनरेशन शायद उस वक्त नहीं होगी, लेकिन आप लोग अपने करियर की पीक पे होंगे। उस वक्त आपके मुल्क की आधी आबादी ऐसी होगी कि जिसके जिस्म और दिमाग पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए होंगे। आज हमने ये काम नहीं किया, आज हमने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो हम अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल भी ख़राब कर चुके हैं। कहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। आज हम सही सिमत में कदम उठाएंगे, इसका नतीजा भी शायद 10, 12, 15 साल के बाद ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन किसी रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। अभी हम भूख की बात कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में भी हमारी सिर्फ 38% पॉपुलेशन को अवेलेबल है। उसकी तो खैर बात ही अभी क्या करनी है, अभी तो हम स्टंटिंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं, परसेंटेज में नहीं, नंबर में। 25 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, 2 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। एक सर्वे किया हमारी एक लोकल एनजीओ है असर के नाम से, उसने कहा कि तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। ये कौम हम पैदा कर रहे हैं। जब आपके सूबे
ملکوں سے بھی بڑے ہوں گے تو آپ کے سارے جو وہ محکمے جو سرکار چلا رہی ہوگی ان کی حالت شاید اسی طرح سے ہوگی. میں بار بار انڈیا کی مثال دینا چاہ نہیں رہا، بٹ انہوں نے اپنے صوبوں کو، اپنے اسٹیٹس کو بڑا کنٹینیوسلی اسٹڈی کیا ہے، اور اسٹڈی کر کے ان کو تقسیم کرتے چلے گئے ہیں. وہ لوگ مستقل ایک کمیشن انڈیا میں ہے جو یہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہے کہ کس صوبے کو اب انہیں چھوٹا کرنا ہے. جیسے آندھرا پردیش 2014 میں انہوں نے اسے 2 اسٹیٹس میں تقسیم کیا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں، اور ان کی جو جی ڈی پی دونوں اسٹیٹس کی تھی وہ 10 سال میں الگ الگ دونوں کی ڈبل ہو گئی. تقریباً 520,000 کروڑ کی تھی جو 1.6 بلین کروڑ پہ پہنچ گئی، 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ ہے. اور اگر آپ ان کی پر کیپٹل انکم دیکھیں، آندھرا پردیش کی 93,000 تھی جو بڑھ کے 268,000 ہو گئی، یہ بھی تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ تھا، ان کا 124,000 انڈین روپیز، وہ بڑھ کے 356,000 انڈین روپیز پہ چلی گئی. ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس ان اسٹیٹس کی جس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز آپ کو بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ جب میں یہ سروے دیکھ رہا تھا اور یہ ریسرچ میں کر رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں پاکستان کے صوبوں کی جی ڈی پی بھی دیکھنی چاہیے. ہم نے تقسیم نہیں کیا، لیکن ہم کام تو کر رہے ہیں، جی ڈی پی تو ہوگی. ہم الگ سے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اور کتنا اپنے جی ڈی پی کو اوپر لے کے گئے. ہمیں نہیں پتہ بلوچستان نے کیا کیا. ہمارے صوبوں کی الگ الگ جو جی ڈی پی ہے وہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم جو یہ مسائل کی بات ہوئی آپ کے سامنے، تجویز ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ڈویژنز کو جو 33 ہیں انہیں الگ الگ صوبہ بنایا جائے، سب جگہ پہ مینیجبل سائز اور مینیجبل پاپولیشن کے ساتھ بنے. ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ پنجاب ایک ایسا یونٹ ہے جو 51% آف فیڈریشن ہے. دنیا میں کوئی فیڈریشن ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی پورے ملک سے بڑا ہو. پنجاب اس وقت تمام 3 صوبے ملا دیں ان سے بڑا بنتا ہے. اسی لحاظ سے وسائل پنجاب کو ملتے ہیں، اسی لحاظ سے گالی بھی پنجاب کو ملتی ہے، لیکن یہ صرف ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہ رقبے کے لحاظ سے ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں کوئی سہولت عوام تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے، مجھے یقین ہے، لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد سے علاوہ بھی کئی شہروں سے ہوں گے. آپ بتا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے شہروں کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے 4 پروونشل کیپٹلز ہمارے ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے، اور 1 فیڈرل کیپٹل ہے. چھٹا کوئی شہر نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بھی ڈیولپ ہوا ہے. فیصل آباد وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ، ایک ڈھنگ کا اسکول یا کالج وہاں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں فاسٹ بنا ہے کہ نہیں، ابھی وہاں پہ فاسٹ بن گیا، چلے اللہ کا شکر ہے کچھ تو بن گیا. تو یہ ہماری اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، تو اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ تجویز ہے آپ کے سامنے ہم یہ لے کے آئے ہیں. اور یہ کیمپین ہم نے شروع کی، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے یہ سجیسٹ بھی کیا اور ارینج بھی کیا کہ ہم یوتھ کے سامنے یہ کیس لے کے جاتے ہیں. ہم اپنی یوتھ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اس سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. ہم یوتھ کو انفارم بھی کرتے ہیں اور کنونس بھی کرتے ہیں.
جو 64% آف پاکستان ہے. اگر آپ ان مسئلوں کو سمجھیں گے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کو فرق پڑنا ہے. خدا نہ خواستہ اس ملک کا نقصان ہوگا، میرا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. میری آگے زندگی کم رہ گئی ہے، میں نے زیادہ گزار لی ہے. آپ کی بہت لمبی انشاءاللہ زندگی ہے اور آپ کا مستقبل ہے. تو آپ جہاں اپنے انڈیویجول آپ اپنے مستقبل کے لیے سوچیں، وہاں یہ بھی سوچیں کہ ملک چلے گا، ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا تو آپ سب ترقی کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر ملک ترقی نہیں کرے گا تو پھر کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی زیادہ قابل عزت نہیں ٹھہرتے. کنفیوشس نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا اس لیے میرے سے نہیں ناراض ہونا، the country well governed, if country is well governed، مجھے الفاظ آگے پیچھے شاید ہو جائیں گے، if country is well governed poverty is something to be ashamed of, but if country is poorly governed wealth is something to be ashamed of. تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی تو ہم عزت سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. اور باقی میں زیادہ تر باتیں اسکپ کر رہا ہوں بیکاز میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سمجھیں اور اس پہ سوال اٹھائیں تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں. یہ ون وے کمیونیکیشن نہ ہو، یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو. آپ کی بات ہو اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. اور آئی ہوپ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال کریں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ کریں. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، یہاں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ کے کوشچنز کے لیے میں حاضر ہوں. کورٹس میں جو ہماری حالت ہے، ہم نے ابھی بات کی کہ جو قتل کا مقدمہ ہے. میں ایک انٹرسٹنگ فگر آپ کو بتاتا ہوں. چوری اور ڈکیتی میں ہمارے ملک میں 100% ایکویٹل ہے. کسی ایک چوری اور ڈکیتی کے ملزم کو سزا نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی وہ بری ہو جاتا ہے. اور میں ظاہر ہے اس میں صرف عدالتوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمارا سسٹم یہ موقع دیتا ہے انہیں کہ وہ بری ہو جائیں. کوئی عدالت میں انہیں سزا نہیں دے سکتی. جو نمبر آف کیسز اگر ہم دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، ایک جج کے سامنے تقریباً 3600 سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں. جب وہ بیٹھتا ہے اپنی عدالت میں تو اس کے سامنے 15 20 25 30 50 کیسز ہوتے ہیں جو اس نے ڈیلی سنتے ہیں. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے. جب چیزیں ممکن نہیں ہیں پھر وہ نہیں ہوتی. اور اگر ایک جج کی کیپیسٹی سے اباؤٹ 10 کیسز سننے کی ہے، جب آپ اس کے سامنے 50 کیس رکھتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہم اس لیے شاید خاموش ہیں کہ 1%، 2%، 4%، 5% لوگ ہیں جن کو عدالت سے کام پڑتے ہیں، لیکن جس کو پڑ جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کرمنل کیسز کی ہم نے بات کی، سول لیٹیگیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس ملک کے اندر. ایک دفعہ شروع ہو جائے پھر کبھی ختم، نیور اینڈنگ ہے یہ.